خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام، اور آج ہم تخلیق کے بارے سیکھنے جا رہے ہیں۔ تخلیق کا پیغام جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ ہمارے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کس طرح خلق ہوئے، ہمارا انجام کیا ہے، یہ تمام کچھ بائبل میں بتایا گیا ہے۔ تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ان 3 مہینوں میں ہم تخلیق کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کے بارے سیکھیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تو جو تھا، جو ہے اور جو دوبارہ آنے والا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم خداوند تیری تخلیق کے بارے میں سیکھ سکیں، اور خداوند تو ہماری رہنمائی کر، اپنا روح قدس دے تاکہ وہ ہمیں تمام باتوں کی سمجھ عطا کرے۔ تیرے کلام کو سمجھنا ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ ہم آخری وقت میں رہ رہے ہیں۔ تو خداوند آج ہم سب کی رہنمائی کر، مانگتا ہوں مسیح کے نام سے۔ تخلیق کے بارے میں اگر سیکھنا ہے تو پیدائش کی کتاب کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت کچھ پایا جاتا ہے، اس میں بہت سا وقت لگتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اور اس کا ہمیں اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے۔ بھائی، پیدائش کی کتاب میں پایا کیا جاتا ہے؟ پیدائش کی کتاب میں ہمارے بہت سے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ پھر ہم یہاں پر خدا کے عہد کے بارے میں پڑھتے ہیں، ابدی عہد کے بارے میں۔ پھر ہم یہاں پر خدا کی مخلصی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم خدا کے نجات کے منصوبے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پھر ہم خدا کے عہد کے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم خدا کے ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جنہوں نے اس سے بغاوت کی، لیکن خدا پھر بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کتاب میں ہم شیطان اور اس کے فرشتوں کے انجام کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم تخلیق کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی اس کی پہلی آیت میں کچھ یوں درج ہے: خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر خدا مرکز ہے، تمام چیزوں کو بنانے میں، تخلیق میں خدا کا اہم کردار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی سے چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو میں اور مزید واضح ہو جاتا ہے کہ خدا نے اس تخلیق کو کیوں کیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے عقل ہوتے گا۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح تخلیق کے کام میں ملوث تھے، کس طرح خدا نے سب کچھ انسان، کس طرح خدا مجسم ہوئے زمین پر آیا، اور اس نے ہماری نجات کے لیے سب کچھ کیا تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ پرانے اور نئے عہد نامے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا لکھنے والا موسیٰ تھا۔ موسیٰ نے اس سے مصر سے خروج کے بعد لکھا۔ بنیادی طور پر پیدائش کی کتاب کا لکھنے والا موسیٰ تھا، جیسے اس نے پیدائش، خروج، ابار، گنتی اور استثنا کو لکھا، اور اس کے ساتھ ایوب کی کتاب بھی اس نے لکھی ہے۔ اس نے مصر سے رہائی کے بعد اس کتاب کو کسی وقت لکھا، لیکن اپنی موت سے پہلے اس نے اس کو تحریر کر دیا۔ اس میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، اس میں تخلیق کا منصوبہ پایا جاتا ہے، اس میں انسان کی تخلیق بتائی گئی ہے، اور اس میں انبیاء کرام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس میں اس کے چنیدہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا اختتام یوسف کی وفات پر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ پہلے باب سے 11 باب تک ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ 22 باب سے 50 باب تک ہے۔ پہلے سے 11ویں باب میں
2000 سال کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر کامل تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہاں پر کامل انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس میں خدا کا مکاشفہ بھی پایا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 22 سے 50 ابواب میں جہاں پر انبیاء کرام کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں پر ابراہیم کے ساتھ جو خدا نے عہد کیا وہ بتایا گیا ہے۔ تمام کچھ اس میں اسحاق، یعقوب اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 1 باب سے 11 باب میسوپوٹامیہ کی باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن 22 سے 50 باب میں ذکر کیا گیا ہے کنعان کی سرزمین کا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے مکاشفہ میں پایا جاتا ہے، مکاشفہ سے یہ کتاب منسلک کی گئی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یہاں پر بتایا گیا ہے تخلیق ہوئی، یہاں پر جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو باغ عدن تھی، اور پھر ہم مکاشفہ میں بھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر انسان کی لعنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح انسان جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے ان پر لعنت ہوگی۔ یہاں پر زندگی کے درخت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر آپ مکاشفہ کی کتاب میں بھی زندگی کے درخت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بہت کچھ ملے گا اس کتاب کو سیکھنے کے لیے، اس کتاب کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کی تاریخ 4100 سال تک محدود ہے۔ 4100 سال میں یہ بائبل کی تاریخ لکھی گئی، لیکن اس میں سے 2300 سال پیدائش کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ کہاں تک ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ ایک لفظ جو تخلیق کے لیے استعمال کیا گیا وہ ہے بارا۔ بارا یعنی کہ خدا تخلیق کرتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے لیکن خدا اس میں سے تخلیق کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ تخلیق کرنے کے لیے کسی نہ کسی بنائی ہوئی چیز کا سہارا لیتا ہے، لیکن خدا کو کسی چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا خود بناتا ہے، اور چیز موجود نہ ہونے کی بنا پر وہ تمام کچھ بنا سکتا ہے۔ اللہ نے سب کچھ خود خلق کیا ہے، اور پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو بھی بنانے کے لیے۔ جب ہم خدا کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 2 طرح کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات جو خدا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے پیدائش 1 باب اور اس کی پہلی آیت میں، وہ لکھا ہے الوہیم۔ الوہیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ایسا خدا جو قادر مطلق ہے، ایسا خدا جو ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا تخلیق کا منبع ہے۔ یہ ہے پہلا تخلیقی بیان۔ جب ہم خدا کی تخلیق کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے کردار کو 2 طرح سے پیدائش کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا جو کردار ہے وہ پیدائش 1 باب اور اس کی پہلی آیت میں آتا ہے، اور وہ ہے خدا افضل ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا الوہیم ہے۔ وہ لفظ الوہیم ہے کہ وہ اس کی بالادستی ہے، وہ ہر طرح سے فضیلت رکھتا ہے، وہ اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے یہ لفظ۔ اور پھر لفظ الوہیم جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے سب کچھ خلق کیا ہے۔ دوسرا لفظ جو پیدائش 2 باب اور اس کی 4 آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے یہوہ۔ یہوہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہم سے قربت رکھنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے لیے نجات کا منصوبہ رکھتا ہے۔ یہوہ سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا کس طرح کا تعلق ہے، اور پھر ہمیں تخلیق کا متن یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں کس طرح اس کی عبادت کرنی ہے، کس طرح خدا جو ہے وہ قدرت والا اور جلال والا خدا ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کے لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لفظ یہوہ استعمال کیا گیا ہے۔
دو کردار خدا الوہیم اور خدا یہوہ ہے۔ آئیے ہم زبور 100 اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں۔ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا محبت کرنے والا خدا ہے۔ زبور کی کتاب میں بار بار آپ کو خدا کی عبادت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کس طرح کرنی ہے، کہ وہ کس طرح جلال والا اور قدرت والا خدا ہے جو ہمارے بہت قریب ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر اس بات کا اہم نقطہ ہمیں یہاں بیان کیا گیا ہے، ہمیں اس کا خوف اور اس کی تعظیم کرنی ہے، خوشی اور خدا کی قربت کو حاصل کرنا ہے، اس کی معافی کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کی محبت کی یقین دانی کے ساتھ ہمیں اس تک رسائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کی قربت کا تجربہ کرنا ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے خدا عظیم ہے تو ہم اس کے فضل کی قدر کریں گے اور کانپتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کی شاندار محبت بھری موجودگی سے لطف اندوز ہوں گے۔ خدا کی لامحدود قدرت کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پیدائش 1:10 آیت، پیدائش 1 اس کی 12، 18، 21، 25 اور 31 آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اچھا ہے، اور پھر یہ کہا کہ بہت اچھا ہے۔ خدا کی تخلیق کامل تخلیق تھی، تخلیق کے واقعہ کے ہر مرحلے میں خدا نے کہا کہ اچھا ہے، یعنی خدا نے اس دنیا کو کامل طور پر بنایا تھا۔ اچھا ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ تمام کچھ بڑا کامیابی سے خدا نے بنا دیا، اور کامیابی سے خدا نے دیکھا کہ روشنی چمکی ہے، خدا نے دیکھا کہ کس طرح پھول اور پودے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن یہ لفظ اچھا کسی بھی کارکردگی کی نمائندگی کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھے طریقے سے بنائی گئی چیز ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے سب کچھ خلق کر لیا تو اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، یعنی تخلیق کا کام جو خدا نے کیا وہ بہت اچھا تھا۔ اور پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں پیدائش 2 اور اس کی پہلی سے 3 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 دن میں خدا نے تمام کچھ خلق کر دیا، انسان کو اس نے بنا دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق عمل ارتقاء سے بہت مختلف ہے۔ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ تخلیق حادثاتی طور پر بنی، ہزاروں سال لگے، لیکن ہمیں بائبل مقدس میں بتایا گیا کہ ہزاروں سال نہیں، بلکہ خدا نے کہا اور سب کچھ بن گیا۔ خدا کے کہنے سے چیزیں بنتی ہیں، خدا نے ایسی چیزوں سے چیزیں بنائی جن کا پہلے وجود نہیں تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حادثاتی طور پر کس طرح بن سکتا ہے۔ میری ان لوگوں سے اپیل ہے جو یہ سوچتے ہیں یا خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیا حادثاتی طور پر بنی ہے، تو پھر ایک دفعہ دوبارہ وہ حادثہ کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ دنیا کی تمام کائنات کو دیکھتے ہیں، جب آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں، جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں، جب آپ چاند کو دیکھتے ہیں، جب آپ رات اور دن کو دیکھتے ہیں، تو پھر کیا آپ کو یقین نہیں آتا کہ اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ خداوند ہے۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ ہم حادثاتی طور پر نہیں بنے، بلکہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے 6 دن میں روشنی، سمندر، سبزیات، زمین، ستارے، مچھلیاں، پرندے، جانور، انسان، اور یہ تمام کچھ بنایا۔ یہ تمام کچھ 6 دنوں میں خدا نے تخلیق کیا، لیکن ہم چیز کی ابھی تک کمی تھی، اور وہ تھا سبت کا دن، جس کا متعلق ہم پیدائش 2 اور اس کی پہلی 3 آیات میں پڑھتے ہیں۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا،
اور خدا نے اپنے کام کو جس سے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جس سے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ ہم کیا یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس دن کو برکت دی ہے، سبت کے دن کو برکت دی ہے۔ انسان کی تخلیق کا پہلا دن اس نے خدا کے ساتھ گزارا، خدا کی رفاقت میں گزارا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی رفاقت ہمارے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے۔ ہم اپنے کاموں سے آرام کر سکتے ہیں جیسے خدا نے اپنے کاموں سے آرام کیا۔ سبت کے دن کا مطلب خدا کی بہت اچھی تخلیق کو ماننا ہے۔ بعض کا ہم سمجھتے ہیں کہ سبت کا دن اتوار میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن پرانے اور نئے عہد میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جہاں رسولوں نے یا ابتدائی کلیسیا نے ہفتے کی بجائے اتوار کو ماننے کا حکم دیا۔ بائبل مقدس میں 2300 بار سبت کو پاک ماننے کی تصدیق کی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کرام، یہودی اور تمام لوگ جو خدا کے برگزیدہ چنیدہ لوگ تھے وہ سبت کو مانتے تھے۔ یسوع مسیح نے سبت کو پاک مانا۔ ہم خدا کے پرستار ہیں، ہم خدا کے دن کی بجائے کسی اور دن کو کس طرح پاک مان سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، جس کو خدا نے مقدس ٹھہرایا ہے وہی مقدس گنا جاتا ہے۔ سبت کا دن جو انسانی تاریخ کے پہلے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے، مصیبت زدہ انسانوں اور دنیا کی کرامات میں امید کی علامت بھی ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تمام کام خدا نے ختم کیا، ختم ہوا تمام کچھ۔ بالکل یہی جملہ خدا نے ہیکل کی مقدس کی تعمیر کے اختتام پر خروج 40 باب اور اس کی 33 آیت میں استعمال کیا، اور جب سلیمان نے ہیکل کی تعمیر کی تو یہی الفاظ پہلا سلاطین 7 باب اور اس کی 40 اور 51 آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ گناہ میں گرنے کے بعد سبت کا دن ہفتے کے آخر میں نجات کے معجزوں کی طرح اشارہ کرتا ہے، جو صرف ایک نئی تخلیق کے معجزے کے ذریعے وقوع پذیر ہوگا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبت کا دن جو ہے وہ ہر طرح سے ہمیں پاک ماننے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خروج 16واں باب اور اس کی 26 سے 29 آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، 6 دن تک تم اسے جمع کرنا، پر 7واں دن سبت ہے، اس میں وہ نہیں ملے گا۔ یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب خدا آسمان سے من اپنے لوگوں کو دیتا تھا۔ خدا نے ان پر واضح کر دیا کہ 7ویں دن وہ من تمہیں آسمان سے نہیں ملے گا، اور پھر ہم 27 آیت میں پڑھتے ہیں، اور 7واں دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے پر ان کو کچھ نہیں ملا۔ بعض کا ہم خدا کی بات کو نہیں سنتے، بنی اسرائیلیوں نے بھی اس کی بات کو رد کرتے ہوئے وہ خود گئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ من آج بھی آسمان سے گرا ہوگا، لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ پھر خداوند کیا کہتا ہے؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ خروج 20 باب میں خدا نے جب 10 احکام میں سبت کو شامل کیا تو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ انہیں سبت کو ماننا چاہیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم کب تک میرے حکموں سے پھرتے رہو گے، تم کب تک میرے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے رہو گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خروج 20 باب اور اس کی 8 اور سے 11 آیت میں، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ پہلی بات تو خدا نے ہمیں یہ یاد دلا دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آخر میں بہت سے لوگ سبت کو پاک نہیں مانیں گے۔
بہت سے لوگ خدا کے حکم کو بھول جائیں گے۔ پھر لکھا ہے 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا کام کاج کرنا، یعنی بتایا گیا کہ ہمیں کس طرح سبت کو پاک ماننا ہے۔ لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں بنایا وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ یہاں پر آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں پر مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں سبت پاک مانوں، اور جو لوگ میرے زیر سایہ ہیں وہ بھی سبت کو پاک مانے، حالانکہ جو مہمان میرے گھر میں آتے ہیں وہ بھی سبت کو پاک مانے۔ خدا نے جب یہ کہا نا کہ تم سبت کو پاک ماننا، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ دوسرے لوگ، وہ تمام لوگ سبت کو پاک مانے جو کسی نہ کسی طرح آپ کے ساتھ وابستہ ہے یا آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کو ہم نئے آسمان اور نئی زمین پر بھی منائیں گے۔ بائبل مقدس میں یسایہ 65 باب اور اس کی 17 آیت میں جب خدا نئی مخلوقات کے بارے ذکر کرتا ہے تو وہ کیا لکھتا ہے؟ جب خدا نئی مخلوقات کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو خدا کا حکم یہ تھا، دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی۔ یعنی خدا جب اس دنیا کو نیا بنا دے گا، جب تمام کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، جو گناہ سے بھری دنیا اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں اسے نیا بناؤں گا۔ اور پھر ہم 66 باب اور اس کی 22 آیت میں پڑھتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا کہ خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سیبر سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا۔ کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم آسمان پر جا کر بھی سبت کو پاک مانیں گے؟ اور اگر ہم آسمان پر جا کر سبت کو پاک مانیں گے تو پھر کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کی پریکٹس یہاں پر کریں، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم آسمان پر کریں گے اس کی مشق میں یہاں کرنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں سبت کو پاک مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے سبت کے دن کو بیماروں کو شفا دینے کے لیے موزوں ترین دن کے طور پر چنا۔ ہم اس کا ذکر لوکا 13ویں باب میں 13 سے 16 آیت میں پڑھتے ہیں۔ رہنما بہت سی روایات کے تحت کام کرتے تھے، اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح نے سبت کے دن کو شفا یابی کے لیے استعمال کیا، اور وہ ہمیں بھی بتاتا ہے کہ سبت کے دن ہمیں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے جو زندگی سے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نجات کے عمل کا حتمی نتیجہ ہے، لہذا ہر سبت ہمیں نجات کی امید کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح ہم خدا کے ساتھ ابدی آرام میں داخل ہوں گے۔ انسانیت کی تخلیق کا بارے میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو تخلیق کیا۔ آئیے ہم پیدائش پہلا باب اور اس کی 26 سے 29 آیت پڑھتے ہیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے، اور چھٹے دن میں خدا نے صرف آدم ہی کو نہیں بنایا بلکہ اس نے ہوا کو بھی اس دن بنایا، اور خدا نے اپنی شبیہ کا مطلب خدا کی خصوصیات ان دونوں کے اندر تھی، دونوں کو حکمرانی کا اختیار دیا گیا، دونوں کا کردار خدا کے کردار سے میل کھاتا تھا۔ خدا نے انسانوں کو اپنی صورت پر تخلیق کیا۔ یہ بائبل مقدس کے اہم ترین بیانات میں سے ایک بیان ہے۔
بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ جانوروں کو ان کی جنس کے مطابق بنایا، لیکن خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اور جب خدا نے اپنی صورت پر بنایا تو اس میں اس کا کردار، اس کی فطرت انسان کے اندر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی شبیہ کو صرف خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے انتظامی فعل یا خدا کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے روحانی عمل کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ باتیں درست ہیں، لیکن ان میں انسان کی تخلیق کی بنیادی حقیقت شامل نہیں ہے۔ در حقیقت پیدائش 1:26 میں اس عمل کو بیان کرنے والے 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، شبیہ اور صورت۔ اس محلے کو بیان کرتے ہیں جبکہ خدا نے انسان کو مکمل طور پر اختیار کے ساتھ پیدا کیا، اس کی فطرت اس کے اندر تھی۔ در حقیقت خدا کی شبیہ کے بارے میں ایک مکمل تفصیل پائی جاتی ہے۔ جسمانی بدن اس میں شامل ہے۔ اس کی تصدیق دوسرے تخلیقی واقعہ میں بھی ہوتی ہے، جس میں یوں لکھا ہے کہ انسان جیتی جان ہوا۔ جیتی جان، اس میں خدا نے 2 چیزوں کو لیا ہے، ایک مٹی کو اور پھر دوسرا سانس کو۔ جب یہ دونوں چیزیں باہم ملتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوا، یعنی ہی بیکیم اے لیونگ سول۔ یہ دونوں چیزیں مل کر خدا کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے دونوں کو مکمل اختیار دیا تو پھر ہم کس طرح اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ خدا نے آدم کو بڑا درجہ دیا جبکہ حوا کو اس نے کم تر بنایا ہے۔ بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ دوسرے باب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لکھا ہے اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ یعنی خدا نے عورت کو جب پیدا کیا تو وہ دل کے قریب تھی، دل کے قریب سے اس نے اس پسلی کو لیا، نہ سر سے نہ پاؤں سے، تاکہ کسی بھی طرح انسان اسے کمتر نہ سمجھے۔ بات جو پیدائش 2 باب اور اس کی 24 میں لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یا خیال کرتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہمیں الگ رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے الگ رہنے میں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خدا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ والدین کو ترک کر دیں۔ 5واں حکم کیا ہے؟ کہ تم ماں باپ کی عزت کر۔ تو ہمیں عزت اور احترام کا رشتہ دیا گیا ہے والدین کے ساتھ۔ ہمیں والدین کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ مت بھولے کہ آپ کا سب سے اہم ساتھی آپ کی بیوی یا آپ کا خاوند ہے۔ سب سے پہلا درجہ انہیں دینا ہے، اس کے بعد دوسرے رشتے آتے ہیں۔ دوسرے رشتوں سے انکار نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی آپ اہم فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں آپ دونوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ آپ جب شادی ہوتی ہے تو انسان کے بہت سے رویا دیکھتے ہیں، اور رویا اسی وقت پوری ہوتی ہے جب دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص ایک طرف کھینچتا ہے اور دوسرا دوسری طرف کھینچتا ہے تو پھر کسی طرح بھی رویا کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے خدا نے انسان کو برابری کا درجہ دیا ہے، آدم اور حوا دونوں کو برابری کا درجہ دیا۔ جب خدا نے انسان کو بنایا تو انسان کا فرض کیا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا فرض بہت اہم ہے، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جس اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ خدا نے ایک باغ عدن میں انسان کو رکھا۔ خدا انسان کی خوشی چاہتا تھا۔ جب خدا نے پہلے انسان کو خلق کیا، خدا نے اسے 3 تحفے دیے، جو 3 ذمہ داریاں بھی گنی جاتی ہیں۔ پہلا، اس نے باغ عدن دیا۔ یہ کامل گھر تھا جو خدا نے انسان کو دیا۔ اس کی دیکھ بھال کرنے اور نگہبانی کرنے کے لیے خدا نے اسے مقرر کیا۔ ہمیں جو کچھ خدا نے دیا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنا لازم ہے، کہ ہمیں جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے اس کی حفاظت کریں۔
پھر دوسری بات، خدا نے انہیں خوراک دی یعنی غذا دی۔ پیدائش 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس باغ میں کتنے درخت تھے، لیکن بہت زیادہ درخت تھے جن کے پھل کھانے کی اسے اجازت تھی۔ خدا نے اسے ایک کامل جسم کے لیے کامل اور موزوں خوراک دی جو اس کی جسم کے مطابق تھی۔ اس نے اس پر پابندی لگائی تاکہ وہ اپنی وفاداری اس کے ساتھ ثابت کرے جس نے اسے سب کچھ دیا ہے۔ وفاداری کے لیے اس نے پیدائش 2 باب اور اس کی 17 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کہ درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری دکھائیں۔ اور پھر تیسری بات، ایک اور تحفہ خدا نے دیا اور وہ بھی کامل تحفہ تھا آدم کے لیے، اور وہ تھا ہوا کا بنایا جانا۔ اور پھر ہم محبت کرنے والی ہستی جس کے ساتھ انسان مل جل سکتا تھا، ایسی ہستی جس کے ساتھ سب کچھ بانٹ سکتا تھا، جس کے ساتھ ایک تن ہو سکتا تھا۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ دیکھیں، انسان کا پہلا فرض اس قدرتی ماحول سے متعلق ہے جس میں خدا نے اسے رکھا ہے۔ اس کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کرنا خدا نے اس کے ذمہ لگایا تھا۔ انسان کو خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ بیکار بیٹھے۔ سدوم اور عمورہ کے گناہوں میں سے ایک گناہ تھا راحت کی کثرت۔ خدا نے ہمیں متی 25 باب اور 14 سے 30 آیات میں تمثیل میں بھی بتایا ہے کہ انسان کو کام کرنا ضروری ہے۔ جو توڑے خدا نے مجھے دیے ہیں ان کو مجھے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا فرض اس کے کھانے کے متعلق ہے۔ ہمیں جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ناپاک اور پاک چیزوں میں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے آدم سے یہ بھی کہا کہ تم آزادانہ طور پر کھا سکتے ہو۔ 16ویں آیت میں نے پڑھا، خدا نے انسان پر یا اس کے پھل کھانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ایک حکم بھی ہے کہ خدا کے تحفے کے مطابق باغ کے درختوں کا پھل کھا سکتے، مگر اس کے ساتھ خدا نے اس پر پابندی بھی عائد کی تھی۔ انہیں ایک محفوظ درخت کا پھل نہیں کھانا تھا۔ اگر وہ بلا روک ٹوک اس درخت کا پھل بھی کھائیں یہ تو موت کا باعث بنے گا۔ یہ اصول باغ عدن میں بھی تھا اور کسی طرح سے آج بھی یہ اصول موجود ہے، یعنی خدا کی وفاداری آج بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو تیسرا تحفہ جیسے میں نے ذکر کیا عورت تھی۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رہے گا۔ تو میں نے کہا آپ سے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کی عزت کریں، لیکن پہلا درجہ خاندان میں آپ کے ساتھی کا ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ خدا نے یہ سب کچھ کیوں بنایا، خدا نے یہ سب کچھ کیوں مجھے دیا، جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے، جو کچھ مجھے دیا گیا ہے، میں اس کی حفاظت کس طرح کر رہا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے زمین کتنی خوبصورت تھی جب یہ خالق کے ہاتھ سے ہے۔ خدا نے کائنات کے سامنے ایک ایسی دنیا پیش کی، اس کی دیکھنے والی آنکھ وہ بھی کوئی داغ یا دبا یا کوئی عیب یا ٹیڑھا پن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی تخلیق میں ہر ایک حصہ اپنی جگہ پر صحیح طرح فٹ ہوتا تھا جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا، اور خدا نے اس مقصد کا جواب دیا جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا تھا۔ خدا نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھا اور کہا کہ بہت اچھا ہے۔ اس نے ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھی جس میں گناہ کا کوئی نشان نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا۔ تو عزیزو، آج جب ہم اس تخلیق کی کہانی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن خدا ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم ایک نئی سرزمین میں ہوں گے جس میں کوئی عیب، کوئی نقص،
کوئی گناہ نہیں پایا جائے گا۔ مجھے اور آپ کو اس دن کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو آئے ہم اپنا سب کچھ وقف کر دیں، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنا خاندان خدا کے لیے وقف کریں۔ اور جب ہم خدا کے لیے وقف کریں گے تو ایک دن ہم اس کے ساتھ جنت میں ہوں گے، ہم باقی عدن میں اس کے ساتھ ہوں گے، جہاں موت، نہ غم، نہ اوہنالا، کچھ بھی ایسی بات نہیں ہوگی جو آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ مجھے اس دن کی امید ہے۔ کیا آپ کو اس دن کی امید ہے؟ میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ کیا آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکتوں سے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند، جو کچھ ہم نے آج سیکھا وہ ہماری زندگیوں کا ایک عملی حصہ ہے، اور خداوند تو ہمارے ساتھ ساتھ چلنا رہنمائی کرنا۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔